جی دوستو السلام علیکم. آج کچھ دو تین چھوٹی چھوٹی خبریں ان پہ بات کر لیتے ہیں جلدی جلدی. پہلے تو یہ ہے کہ چیمپئنز ٹرافی جو ٹورنامنٹ ہونا ہے پاکستان پہ، اس پہ ابھی تک کوئی بریک تھرو نہیں ہوا. یہ ڈیڈ لاک جو ہے ابھی ٹوٹا نہیں ہے. کس جانب آ جاتی ہے وی ڈو ناٹ نو، بٹ فنگرز کراسڈ. ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھیے کہ فائنلی کیا ہوتا ہے. اس وقت تک تو پاکستان بھی ڈٹا ہوا ہے اپنی پوزیشن پہ، لیکن کیا پاکستان واقعی ول گو ٹو دا ہلٹ، یہ اب دیکھنے کی بات ہے. کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے پوزیشنز تو لی ہیں، لیکن بعد میں ہم نے کافی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے. اور اس وقت بھی بہرحال بہت نقصان ہو جائے گا آئی سی سی کا بھی، اور پریشر بلڈ ہوگا آئی سی سی کی جانب سے، اور باقی ٹیمیں بھی جو کھیل رہی ہیں اس ٹورنامنٹ میں شاید ان کی جانب سے بھی کوئی پریشر بلڈ ہو. لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دوسری جانب یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن جو ہے، یو ایس ای سی، انہوں نے جو گوتم اڈانی صاحب ہیں، اڈانی گروپ کے چیئرمین اور فاؤنڈر، ان کے خلاف ایک چارجز کیے ہیں، انڈائٹمنٹ کی ایشو کی ہے، جس کے تحت تقریباً $2 بلین کا معاملہ ہے. اور انہوں نے بھارت میں سولر انرجی پروجیکٹس میں یو ایس انویسٹرز کو برائب دیا ہے، رشوت دی ہے، اور ایک لحاظ سے فراڈ کیا ہے. گوتم اڈانی صاحب بڑے انٹرسٹنگ ہمبل سے انسان ہیں. مجھے بھی ان سے ملاقات کا موقع ملا جب میں بھارت میں ہائی کمشنر تھا، تو انہوں نے مجھے لنچ پہ بلایا تھا. ایکچولی میں نے ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، نوئنگ کہ ہی از ویری کلوز ٹو پرائم منسٹر مودی. تو میری خواہش تھی کہ پاکستان بھارت کے معاملات آگے چلیں. تو میں نے سوچا کہ شاید اڈانی صاحب ایک راستہ ہو سکتے ہیں. سجن جندال بھی تھے، لیکن میں نے کہا کہ اور بھی جو بزنس مین ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہیں، اور خاص طور پہ اڈانی صاحب تو بہت ہی انفلوئنشل تھے. ان کا تعلق بھی گجرات سے ہے، مودی صاحب کا بھی گجرات سے ہے. پھر مودی صاحب کی کیمپین میں اڈانی صاحب نے بہت خرچ کیا، اپنا ہیلی کاپٹر بھی ان کو دیا کہ وہ استعمال کریں. 2014 کی میں بات کر رہا ہوں، 13-14 کی. تو اس میں نے سوچا کہ جی گوتم اڈانی صاحب سے بھی ایک ملاقات ہونی چاہیے. تو انہوں نے مجھے پھر لنچ پہ بلا لیا اور ہم نے لنچ اکٹھے کیا، اور بڑا زبردست لنچ تھا. اور اس میں ہم نے بہت سی چیزیں ڈسکس کیں. وہ اب یہ جگہ نہیں ہے کہ میں اس پہ بات چیت کروں، لیکن بہرحال ہی کیم اکراس تھرو جنٹلمین، بہت ہی ہمبل اور سافٹ اسپوکن، بہت ہی انہوں نے مجھے امپریس کیا. لیکن اس وقت آبویسلی یہ کہانیاں ہمارے سامنے نہیں آئی ہوئی تھیں. تو اب ان کو انڈائٹ کیا گیا ہے، اور راہل گاندھی جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے اور اس معاملے کی انویسٹیگیشن کی جائے. کیونکہ اس سے پہلے بھی اڈانی گروپ کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور ہیوج لاسز بھی ان کو ہوئے ہیں. لیکن اب یہ نیا ایک اسکینڈل سامنے آ گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کی حکومت کیا کرتی ہے، کیونکہ یہ تو کافی سیریس معاملہ لگ رہا ہے. اور یہ بھارت کے اور امریکہ دونوں کے جو قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی ہے. تو لیکن مودی صاحب اور اڈانی صاحب بہت قریبی تعلق ہے ان کا. اور راہل گاندھی تو یہی کہتے ہیں کہ مودی گدانی ایک ہیں تو سیف ہیں. تو یہ انہوں نے ایک نیا نیریٹو نیا سلوگن دیا ہے ہمیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے مودی گورنمنٹ کچھ کرے گی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اجیت دوول صاحب کے خلاف بھی نیو یارک کورٹ میں ایک سمن ان کے بارے ایشو ہوا تھا، لیکن وہ اب میرے خیال میں تاریخ شاید گزر گئی ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے وی ڈو ناٹ نو. کس طرح نیو یارک کی جو کورٹ ہے وہ آگے کیا لائحہ عمل استعمال کرتی ہے، کیا کرتی ہے، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے. لیکن یہ گوتم اڈانی صاحب کا جو معاملہ ہے کافی سیریس ہے، اور اس بارے میں اب دیکھنا ہے کہ امریکہ میں کیا ہوتا ہے. جو ان کا سیکیورٹیز اور جو ہے ایکسچینج کمیشن وہ کیا کرتا ہے، اور بھارت کی حکومت کیا کرتی ہے. تو ہم سب یہ لوگ ہم واچ کر رہے ہیں بڑا کلوزلی.
اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے معاملے کو لے کر بھی دیکھیے تو 100 دن کا عرصہ گزر گیا ہے بنگلہ دیش کی نئی حکومت کو، اور میں بڑے غور سے پڑھ بھی رہا ہوں بھارت کا میڈیا، تو وہاں پہ کنسرنس تو ہیں، اور خاص طور پہ یہ کنسرن ہے کہ جی پاکستان اس نئی سچویشن کو استعمال کرے گا اور نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس جو ہیں وہاں پہ سچویشن کو ڈی اسٹیبلائز کرے گا بھارت کے لیے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے کوئی ایسے ارادے نہیں ہیں مودی صاحب، ہم تو صرف بس یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات بہتر ہوں، اور ہمیں آپ کے تعلقات سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، اگر بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات ہی بہتر ہوتے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی زیرو سم گیم نہیں ہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات اگر بہتر ہو سکتے ہیں اور تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات ہمیں خراب ہی ہونے چاہئیں، گو کہ شیخ حسینہ نے اس کو ایک زیرو سم گیم بنا دیا تھا، لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم تو اس وقت بھی چاہتے تھے کہ معاملات آگے بڑھیں، ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر ہم آگے بڑھیں، لیکن شیخ حسینہ بہرحال ریمین نان ریسیپٹیو امپرویس ٹو، جو بھی کوششیں کیں کو ہمیں ایک خاطر خواہ جواب شیخ حسینہ کی حکومت کی جانب سے نہیں ملا۔ اب جب کہ ایک نئی گورنمنٹ آئی ہے، گو کہ انٹرم سیٹ اپ ہے، بٹ اسٹل وی ووڈ لائک ٹو انگیج ود بنگلہ دیش، ہمارا پہلا کارگو شپ گیا ہے بنگلہ دیش پہلی دفعہ ڈائریکٹ، تو اس پہ بھی بھارت میں بہت سی چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، الزام تراشیاں ہو رہی ہیں کہ پاکستان پھر اس کو استعمال کرے گا یہاں اسلحہ و بارود شپمنٹ میں، تو یہ بالکل انفاؤنڈیڈ جو ہیں چیزیں ہیں، کوئی نہ اس کا سر ہے نہ کوئی پیر ہے، لیکن یہ ہماری ضرور کوشش ہوگی کہ ہم بنگلہ دیش کے ساتھ ایک لانگ ٹرم ہمارا ریلیشن شپ ہو، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم دونوں نے پاکستان اکٹھے مل کے بنایا تھا، ہمارا ایک شیئرڈ کامن آبجیکٹو تھا، وہ الگ بات کہ 1971 میں ہم سے الگ ہو گئے، اس کے بھی مختلف ایکسپلینیشنز ہیں، لیکن بہرحال اس وقت اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف بھارت کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں راج ناتھ سنگھ، ان کی لاؤس میں ملاقات ہوئی ہے اپنے چائنیز کاؤنٹر پارٹ ایڈمرل ڈانگ جن سے، تو یہ ملاقات بھی اچھی رہی، جو راج ناتھ سنگھ صاحب نے ایکس پہ اپنا ایک پوسٹ کی اور کہا کہ جی بڑی اچھی ملاقات رہی، اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو بارڈر میں ڈس انگیجمنٹ کا پروسیس شروع ہے، آیا بفر زونز بنتے ہیں نہیں بنتے، ڈیپ سانگ اور ڈیم چوک کے علاوہ اور بھی 5 ابھی ایریاز ہیں، پیٹرولنگ شروع ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک جو ڈیٹیلز ہیں ایگریمنٹ کی وہ سامنے نہیں آئیں، اس لیے کچھ کہنا مشکل ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات رہے گی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔